میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کی پشاور کی تقریر کے بعد کیا جمعیت علماء اسلام اسمبلیوں میں جا رہی ہے یا اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہی ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی تقریر کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہوئی ہے پرسوں نہیں پرسوں جی وہی 4-5 دن پہلے ہوئی ہے، مفتی محمود ڈے پہ ہوئی تھی مفتی محمود کانفرنس صاحب سے. کیونکہ مولانا صاحب نے کہا یہ اسمبلیاں بالکل جعلی ہیں، اب فیصلے صرف میدانوں میں ہوں گے. بالکل حضور کہا، یہ ہم نے 24 اپریل 2024 کو پشین میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، اب فیصلے ہمارے میدان میں ہوں گے. اور ہم نے اس وقت تحریک کا اعلان کیا تھا، ایوان نہیں میدان. کیا رانا صاحب آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا اور میری یادداشت بھی تھوڑی سی کام کر رہی ہے. اس کے بعد ہم نے کراچی میں آ کے بڑا پروگرام کیا، پھر مظفر گڑھ میں کیا، 2 دفعہ لاہور میں کیا، پشاور کیا. اس دوران میں فلسطین کے ساتھ غزہ، فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ شروع ہوا تو ہم نے اپنی اس تحریک کا رخ ادھر موڑ دیا. ہم نے اپنے جلسوں کا نام ایوان نہیں میدان کی بجائے ہم نے فلسطین اور غزہ کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنا یکجہتی کے لیے ہم نے اپنے جلسوں اور پروگرام کا نام تبدیل کیا. ایک بات تو میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، یہ کوئی نئی بات مولانا صاحب نے نہیں کی، اور یہ بھی مولانا صاحب نے نہیں کہا کہ ہم پرسوں چلے آ رہے ہیں. یہ بھی مولانا صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. مولانا صاحب نے یہ اعلان کیا کہ تیاری کرو. تو یہ تیاری تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد 3 سال تک ہم نے تیاری کی تھی. آپ کو اس وقت بھی یاد ہے کہ 14 ملین مارچ کیے تھے، اس کے بعد ہم اسلام آباد آئے تھے. لیکن یہاں سوشل میڈیا پہ ایسا تماشا لگا ہوا ہے کہ شاید ہم کسی کی خواہش پہ اسلام آباد آئیں گے. ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید مولانا صاحب کل چل پڑیں گے، وہاں سے جلوس لے کے چل پڑیں گے. ہمارے فیصلے ہماری پارٹی کرتی ہے، مولانا صاحب اکیلے فیصلے نہیں کرتے. ہماری شورا فیصلے کرتی ہے، مجلس عمومی فیصلے کرتی ہے، مجلس عاملہ فیصلہ کرتی ہے. اچھا ایک اور سوال چھوٹا سا اس میں ضمنی سوال لے لیں، پھر ثاقب صاحب نے آنا ہے. یہ جو جشن منایا گیا، ایک معاہدہ ہو گیا، 20 ممالک نے سائن کر دیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا اس پہ اپریشیٹ کیا ٹرمپ صاحب کو، لیکن آج 64 لوگ شہید ہو گئے ہیں. پھر کوئی اس معاہدے کے بعد ایسا دن نہیں ہے جب فلسطین میں شہادتیں نہیں ہو رہی. تو یہ معاہدہ تھا یا ہم سب کے لیے کچھ اور تھا؟ حضور یہی تو عرض کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا موقف یہی ہے. مولانا صاحب کا موقف یہی ہے کہ یہ خارجہ پالیسی جو آپ نے بنائی ہے کہاں بیٹھ کے بنائی ہے، کس نے آپ کو دی ہے، کس طرح آپ چل پڑے ہیں، کس طرح آپ جا کے اس ٹرمپ کو جس نے 70,000 لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کی قیادت میں سب کچھ ہوا ہے، اس کی سرپرستی میں ہوا ہے، اور آپ نے جا کے کس سے پوچھ کے آپ نے اعلان کیا کہ اس کو جناب امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، اور پھر اب آپ نے اس کو سیلوٹ مارا. پوری پاکستانی قوم کا سر جھک گیا اس بات پہ کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان ہے. یہ وہ غصہ ہے مولانا صاحب کا، یہی وہ بات ہے. رانا صاحب آپ نے سب سے خوبی کی بات نکلوا لیتے ہیں، آج تک کس نے نکلوائی. یہی وہ غصہ ہے، یہی وہ بات ہے کہ کہاں ہے اسمبلیاں کے اندر کیوں ڈسکس نہیں ہوئی، یہ ہماری خارجہ پالیسی پہ اسمبلی میں کیوں بحث نہیں ہوئی. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کچھ ہم نے افغانستان کے ساتھ آج کر رہے ہیں، اس کی پالیسی آپ کے سامنے ہے. کیوں کون جواب دے گا اس کا کہ جو بچہ کل میری گود میں تھا، میں نے اسے پالا، میں نے بڑا کیا، کوئی مدر آف دی طالبان تھی، کوئی فادر آف دی طالبان تھے، آج وہ بچہ دشمنوں کی گود میں کیسے چلا گیا، ہماری پالیسیاں کہاں غلط ہوئی، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. دہشت گردی کا عروج ہے. تو ان سارے مسائل پہ مولانا صاحب کا موقف یہی ہے کہ ہماری اسمبلیاں جو ہے بالکل بیکار ہو چکی ہیں، اسمبلیاں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، یا اسمبلیوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان سے کوئی بات پوچھی جائے. تو ایسی اسمبلیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فیصلے اپنے اس کے ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. ثاقب صاحب، غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ تصویر والی بات، تو وہ ٹھیک آپ نے کریکٹ کر دی کہ وہ غلط جو ہے وہ تصویر وائرل کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے ایک دیکھا کہ جب یہ کے پی سی ایم کے الیکشن تھے، ان کے الیکشن ہوا تو اس شام کو احسن اقبال صاحب اور دیگر وزراء مولانا صاحب سے ملے، اور ملنے کے بعد جے یو آئی کا ایک پریس ریلیز جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اقدام ہوا ہے، سارا کچھ جو آپ نے کہا. تو اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید بالکل آپ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے. اس سے قبل کامران مرتضیٰ صاحب کہہ چکے تھے کہ ہاتھ سے دیا ہوا ریزائن دیتے ہی ایکسیپٹ تصور ہوتا ہے. اس کے بعد نون لیگ کے باقی ماہرین قانون سارے کہہ رہے تھے. تو کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ جے یو آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فرنٹ فٹ پہ ہم جو ہے وہ کھیلیں گے، یا ہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے لڑیں گے، یا اس طرح جو آپ نے غیر آئینی کہا اس سارے جس کو بعد میں عدالت نے اس کو درست قرار دیا؟
حضور یہی تو میں نے عرض کی ہے کہ ہمیں لوگوں نے یہی مشورے دیے کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے. یہی جو مصدیق کا وفد آیا اعلیٰ سطحی وفد تھا, آخر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, لا منسٹر ہے ان کے پاس, وکلاء کی ایک بڑی لمبی ٹیم ہے ان کے پاس, انہوں نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا کہ یہ اس وقت غلط ہوا ہے. تو چونکہ جے یو آئی سب سے بڑی پارٹی ہے کے پی کے میں, اس وقت جو الیکشن کمیشن نے نامینیشن کی ہے نئی نامینیشن کے تحت سب سے بڑی پارٹی جے یو آئی, تو پھر ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ چلا گیا اور اس نے جا کے عدالت سے یہی کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے. عدالت نے کہا آئینی ہے تو ہم خاموش ہو گئے. یہ تو میرا رائٹ تھا حضور, یہ میرا قانونی رائٹ تھا, آئینی رائٹ تھا, میرا حق بنتا تھا کہ میں پوچھوں. اس میں تو کوئی جرم تو نہیں کیا ہم نے کہ کوئی جرم کیا. اس کا غوری صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا اور آپ کو جان بوجھ کر مشورہ دینے والوں نے فرنٹ پہ رکھا جو آپ کی سیاست کے دشمن بنے ہیں. دیکھیے راز صاحب, اصل میں صورتحال یہ ہے کہ پیسے ماحول ہے اس ملک کا, اور آپ کا پروگرام ہے بولڈ پروگرام, آپ اکثر باتیں چلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ واٹس ایپ پہ سوالات بھی آتے ہیں اور واٹس ایپ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے گیسٹ کو پروگرام میں لینا ہے. یہ جہاں سے آتے ہیں یہ ساری پالیسیاں وہاں سے طے ہوتی ہیں اور ہمارے مسائل بھی انہی کے ساتھ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں جعلی الیکشن ہوا تو انہی کو کہتے ہیں. ہم الیکشن کمیشن تو بیچارہ ڈمی ہے, اس کو ہم کیا کہیں. ہم تو انہی کو کہتے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ڈرامہ رچایا, جو یہ سارا کچھ جنہوں نے کیا. ہمارا گلا انہی سے, شکوہ انہی سے, اور اس کو ٹرن کر کے ہماری طرف کو رخ موڑنا بھی انہی کی مہربانی ہے. مولانا صاحب نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں کردار ادا کیا, پوری دنیا میں مولانا صاحب کی ایک بوسٹ ملا. بہت سے لوگوں کو اس کے پیٹ میں درد تھا, انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے اس بوسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی. حقائق بالکل اس کے برعکس ہے. اور ایک بات اور بھی میں کہہ دوں, شاید آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا بھول گئے, کہ یہ کہا جاتا ہے جی مولانا کا بھائی کیا بے نظیر کی اولاد نہیں ہے, بھٹو کی اولاد نہیں ہے, کیا بے نظیر کا بیٹا نہیں ہے, کیا بے نظیر کی بیٹیاں نہیں ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا میاں نواز شریف کا بھائی نہیں ہے, کیا میاں نواز شریف کی بیٹی نہیں ہے. سر ان کو تو اعتراض ہی نہیں ہے, اعتراض پی ٹی آئی کو ہے, عمران خان کا کوئی بھائی نہیں ہے, عمران خان کا کوئی بچہ نہیں ہے. میری بات تو سن لیں نا بابا, ان کو بھی تو اعتراض نہیں. ان کے 1500 سپوکس پرسن کے باوجود ان کی ہمشیرہ سپوکس پرسن ہے نا, اعتراض تو ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے نا. ان کے بھی تو اتنے سپوکس پرسن ہے کہ ہر آدمی کا علیحدہ سپوکس پرسن ہے. پھر صبح آ کے بریفنگ تو ان کی ہمشیرہ دیتی ہے, بڑی ہمشیرہ نہیں تو چھوٹی ہمشیرہ, چھوٹی ہمشیرہ نہیں تو بڑی ہمشیرہ. تو مسئلہ وہ ان کو کہنا چاہیے جو جن کے جو اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے. کل تک میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, رانا صاحب شاید آپ بھول گئے ہوں گے, مولانا صاحب کا ایک چھوٹا بھائی ضیاء الرحمان ڈپٹی کمشنر تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خوشاب میں بھی رہا. اس کے ساتھ اتنا ذلیل اس کو کیا گیا, پھر وہ کراچی میں اس کو سینٹرل میں اپائنٹمنٹ ملی اور یہاں شور مچایا گیا. میرے دوست, میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے وارث ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ایک پٹھان لا کے مہاجروں کے علاقے میں ڈپٹی کمشنر بنا دیا. اس کے بعد اس کو گھر واپس بھیج دیا گیا. 4 سال گھر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا لعنت ہے میری ایسی نوکری پہ. ایک شخص نے جو ڈپٹی کمشنر تھا, اس کا قصور یہ رہتا کا فضل الرحمان کا بھائی ہے, اس نے ریزائن کر دیا اپنی نوکری سے. بالکل ٹھیک ہے اسلم گوہری صاحب, بہت شکریہ آپ کا.